بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سنی دل سبسکرائب کریں۔ سادات حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والاحسان، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ اسلاف و صالحین کی یادگار سرزمین برنپور، عشق رسول کا بہترین مظاہرہ کرتا ہوا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، میرے عزیزوں، بڑی عزتوں سے نوازا آپ نے، علماء نے، مشائخ نے۔ ناظم اجلاس جو میرا تعارف کرا رہے تھے، اس کے علاوہ میرا کوئی تعارف ہے بھی نہیں، ہمارا اپنا نام نہیں ہے، ہماری تعریف، ہمارا انٹروڈکشن صرف اتنا ہے، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، یا رسول اللہ ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے عزیزوں، یہ عیدگاہ میدان برنپور کا پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ رات کے وقت عید جیسا سما یہاں نظر آ رہا ہے۔ عیدگاہ میں جب میں غفیر ہوتا ہے، مجمع سب سے زیادہ عید کے موقع پر آتا ہے، لیکن دنیا آج آ کر کے دیکھے رات کے 12 بجے کون سی عید ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ عیدگاہ میدان میں یہ کون سی عید ہے جہاں صفیں نہیں ہیں بلکہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے؟ تو میں یہ کہوں گا یہ عید اور ہے، صفیں لگا کر جو نماز ادا کرتے ہیں وہ عید اور ہے، رات کے وقت یہ کھچا کھچ بھرا ہوا سمندر جو عید پیش کر رہا ہے یہ عید اور ہے۔ یہ عید کون سی ہے؟ ہوا کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، یہاں کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہی عید ہے سنیوں کی حقیقت میں، وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ حضرات میں گفتگو کو شروع کرنے سے قبل آپ حضرات کی طرف، میری عادت نہیں ہے چپ بیٹھانے کی، لیکن یہ محفل کی بے ادبی ہے، کسی دوسرے کو یہ کہنا بھی کہ خاموش ہو جا، چپ ہو جا، وہ بھی اتنا ہی اس شور میں شریک شمار کیا جائے گا۔ نہ کوئی دوسرے کو بٹھائے، نہ کسی کو چپ کرائے، خود چپ ہو جائے، سب چپ ہو جائے۔ اور سب سے پہلی چیز یہ ہے، آپ اس بات کا لحاظ رکھیں، آپ کسی نیتا کو سننے نہیں آئے، نہ ہی یہ کوئی سیاسی پارٹی کی کیمپیننگ کا اجلاس ہے، حق ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کا ممبر ہے، یہاں پر لوگ 100-200 روپے لے کر کے سننے نہیں آتے، بلکہ یہاں جو آتے ہیں وہ اپنی گردنیں میرے مصطفیٰ پر قربان کرنے آتے ہیں۔ ہم کسی کو 100-200 روپے دے کر کے نہیں بلاتے، دوپہر میں ہرا پٹا پہنو، رات میں لال پٹا پہنو، کبھی شام میں وہ جھنڈا لے کر کے گھومو، دوپہر میں یہ جھنڈا لے کر گھومو، نہیں،
یہ جو مجمع ہے اس کا نعرہ صرف یہ ہے کسی کی جے وجے کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ نہایت خاموشی کے ساتھ سنیں گے۔ یہ محفل رسول ہے، اس کا ادب ملحوظ رکھیں، ورنہ محفل رسول کی بے ادبی پر اعمال ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، دل کے سخت اور خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ کریم آپ کی محبتوں کو اسی طرح سلامت رکھے۔ میرے عزیزوں، میں گفتگو یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے، مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو اگر آج دنیا یہ کہتی ہے کہ مسلمان بچھڑے ہوئے ہیں، بیکورڈ ہیں، بہت ہی زیادہ پسماندہ ہیں، میں بھی سنتا آیا ہوں، رپورٹیں بھی دیکھتا آیا ہوں۔ آپ کو ایک بات بتا دوں جو اکثر جگہ پر میں عرض بھی کرتا ہوں، پورے ہندوستان بھر میں جو دجالی میڈیا، جس کو گودی میڈیا کہتے ہیں، ان کا سب سے بڑا ٹاپک کیا ہے؟ صبح سے شام تک سب کو پتہ ہے، ہمارا نام لیے بغیر ان کی روٹی نہیں چلتی۔ ہر دن ایک ٹاپک ضرور رہے گا، مسلمان مسلمان۔ کیا وجہ ہے؟ داڑھی، ٹوپی، برقع، اذان، نماز، مسجد، منبر، محراب، مینار، مزارات، یہی سارے ٹاپکس کیوں ہیں؟ کبھی آپ سوچتے ہیں رپورٹیں تو یہ بتاتی ہیں یہ سب سے بیکورڈ ہے، ان کے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے، ان کے پاس سرمایہ کی کمی ہے، ان کے پاس قیادت نہیں ہے، سیاست نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ پھر میں سوچتا ہوں جس قوم کے پاس کچھ نہیں ہے وہ میڈیا میں اتنا زیادہ ڈسکس کیوں ہو رہی ہے؟ کچھ نہیں ہے، غریب طبقہ ہے، وہ بھی 14% ہے پورے ہندوستان میں، تو یہ مدعا کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ میاں ڈر کس سے لگتا ہے؟ بڑی طاقتوں سے۔ ہمارے پاس ڈھنگ کی کوئی تنظیم نہیں، ہمارے پاس قیادت مفقود ہے، سیاست میں چہرے نہیں۔ پھر بھی میں سوچتا ہوں کہ یہ ظالم کیوں ہم پر اتنا زیادہ ڈیبیٹ کرتے ہیں؟ تو پھر وہ اقبال کی بات یاد آتی ہے، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اب وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہر جگہ تم ڈسکس ہوتے ہو؟ وہ غور سے سن لو، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ۔ ہم غریب مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں میرے عزیزو، تمہیں ہو سکتا ہے معلوم نہیں تمہارے پاس کیا ہے، لیکن دنیا کو اچھی طرح معلوم ہے ان کے پاس ہے کیا۔ دنیا جانتی ہے یہ اگرچہ بیکورڈ ہیں، تعلیم میں پیچھے ہیں، قیادت میں، حکومت میں، سیاست میں، سب چیزوں میں پیچھے ہیں، لیکن ایک دولت ان کے سینوں میں ایسی جل رہی ہے جس دن وہ بھڑک اٹھے قیصر و کسریٰ کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ عشق رسول کی دولت ابھی مری نہیں ہے، اسی لیے سارا یورپ ایڑی چھوٹی کا زور لگا کر کے یہ کہتا ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتا ہے یورپ؟ یہ فاقہ کش بھوکا رہتا ہے، موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ ڈر کس بات کا ہے؟ روح محمدی کا۔ اور جس کے سینے میں یہ عشق مصطفیٰ کی چنگاری روشن ہے، مولا کریم اسے شیروں جیسی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں ایک بات یاد رکھو، دنیا ابھی تمہارے انتظار میں ہے، ابھی تمہارے بیدار ہونے کے انتظار میں ہے، کیونکہ انقلاب کیڑوں سے نہیں شیروں سے ہی آتا ہے۔ انقلاب پتنگوں سے اور کیڑوں سے نہیں آتا۔ محمد عربی کا ایک شیر بھی للکارے تو پورے مجمع میں ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت کی برکت ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں دولت کس کا نام ہے اور کون سی چیز سب سے بڑی دولت کہی جاتی ہے۔ وہ صحابہ نے پوری دنیا کو بتایا تھا، جن کے پیروں میں چپل نہیں، جن کے لباس میں 12 پیوند لگے ہوں،
لیکن وہ مٹی پر سونے والے بھی 1-1 لاکھ کی فوج رکھنے والے بادشاہ ان صحابہ سے تھراتے تھے، بے شک بے شک خوف سے کانپتے تھے، کیونکہ جو طاقت ان کے پاس ہے وہ دنیا کو معلوم ہے، دنیا کو معلوم ہے۔ ایک عروہ بن مسعود ثقفی نام کا شخص وہ قاصد بن کر کے آیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھنے کے لیے کہ کتنی طاقت ہے ان کے پاس، یہ بڑے بڑے چیلنج کر رہے ہیں، بڑے بڑے چیلنج کرتے ہیں، چھوٹی سی تعداد میں مدینے گئے ہیں۔ وہ مکہ چھوڑ کر کے جب صحابہ گئے تھے ان کی حالت یہ تھی کہ گھر بار جائیداد سب ختم، بغیر کسی چیز کے وہ مدینے میں آئے، آباد ہوئے، کھانے کے لیے پورے دن بھر ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ملتا تھا۔ اس کے باوجود حال یہ تھا کہ اس وقت کی سپر پاور طاقتوں کو للکارتے تھے کہ ہم آنے والے ہیں۔ تو ایک شخص قاصد بن کر کے آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنی بڑی طاقت ہے ان کے پاس، جس کی وجہ سے یہ سپر پاور کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں۔ وہ جس وقت آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضور کو دیکھنے کے لیے، حضور اس وقت وضو کر رہے تھے، نماز کا وقت تھا، صحابہ ارد گرد گھیرا لگائے ہوئے تھے۔ وہ شخص بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے آیا، دیکھوں یہاں کیا چل رہا ہے۔ دیکھا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، میرے آقا کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی لیتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، صحابہ اپنا اپنا دامن آگے بڑھا دیتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، بے شک بے شک صحابہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اپنے دامن میں لیتے ہیں۔ جیسے ہی وضو کا غسالہ میرے آقا کا ہاتھوں میں آتا ہے، وہ صحابہ لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، کوئی اپنے جسم پر مل لیتا ہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو مکمل ہوا، ایک قطرہ بھی وضو کے پانی کا صحابہ نے زمین پر گرنے نہیں دیا، حق ہے۔ سب لے لیا اپنے جسموں پر لگایا۔ ان ظالموں کو بھی اس میں ہدایت ملنی چاہیے جو حضور کے تبرکات کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ تبرکات سے ہوتا کچھ نہیں۔ ظالموں، صحابہ کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو، تم تو اگر یہ الزام اگر لگاتے ہو یہ بریلویوں کا ہے تو صحابہ کون سے تھے؟ حقیقت یہ ہے بریلویوں کا اپنے پیٹ سے گڑا ہوا عقیدہ کچھ نہیں، جو ہے اعلیٰ حضرت کا وہ سب صحابہ سے لیا ہوا ہے۔ کیا بات ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت صحابہ کے طریقے کا نام ہے۔ صحابہ سب پانی اپنے اپنے چہروں پر مل لیتے تھے۔ اب پھر وہ قاصد عروہ بن مسعود ثقفی واپس جا کر کے اپنے گرو گھنٹالوں سے کہتا ہے محمد عربی سے لڑنے کی اور مقابلہ کرنے کی آرزو چھوڑ دو، کیا کہ یہ آرزو مت رکھو۔ کہا کیوں؟ بہت بڑی طاقت ہے ان کے پاس۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے طاقت میں ہتھیار تلوار تو نہیں دیکھا، لیکن ایسے فرزانے اور دیوانے انہوں نے جمع کیے۔ میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار بھی دیکھے، ایسی تعظیم بادشاہوں کی بھی میں نے دنیا میں نہیں دیکھی جیسے محمد عربی کے غلام ان کی تعظیم کرتے ہیں، وہ ایسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھکار کر تھوک بھی دے، وہ صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ اے لوگوں جو اپنے نبی کے وضو کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دینا چاہتے، وہ رسول کے خون کا قطرہ کب برداشت کریں گے کہ زمین پر گرے؟ اس لیے دنیا یہ جانتی تھی کہ ان فرزانوں میں جو طاقت ہے وہ عشق مصطفیٰ کی طاقت ہے، اور جب تک یہ طاقت سلامت رہی، اقبال نے سچ کہا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں۔ بے شک بے شک حق۔ ہماری عزت اور ہماری دولت صرف میرے مصطفیٰ سے وابستگی میں ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ بے شک اے سنی نوجوانوں، دولت و طاقت تمہارے پاس جو فخر کرنے کی ہے، وہ سب سے بڑی دولت تمہارے پاس آج بھی موجود ہے۔ دنیا کو کہنے دو تمہارے پاس کچھ نہیں، پھر ان سے کہو کچھ نہیں، تو ڈرتے کیوں ہم سے؟ ڈرتے کیوں؟ ناظم اجلاس ابھی کہہ رہے تھے نا، تو بھی آ ہم بھی آئیں اس دہکتی ہوئی آگ میں۔ دہکتی ہوئی آگ بہت دور کی بات ہے، اس مجمع میں تو آئے ٹھنڈی چھاؤں میں۔ اتنی بھی ہمت کسی پاکھنڈی کے اندر نہیں ہے، بلکہ میں جانتا ہوں وہ 8 سالہ مسلمان بچے سے بھی خوف کھاتے ہیں۔ جب حضور کی گستاخی کرتا ہے کوئی بھی بندہ تو اس کا دنیا کا چین ختم ہو جاتا ہے، بے شک بے شک۔ نہ نیند آتی ہے، نہ اسے کوئی آرام اور راحت ملتی ہے، سارا سکون غارت ہوتا ہے۔ 10 باڈی گارڈ کے بیچ رہ کر کے بھی ہمیشہ موت کا خطرہ منڈلاتا ہی رہتا ہے۔ حق ہے۔ کیوں کیا گستاخی؟ کیوں کیا گستاخی؟
گستاخی کرنے کے بعد چھپ چھپ کر کے پھرتے رہو اور آنے کی باہر مجمع میں ہمت نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ کا فضل و کروڑا احسان دیکھو، کروڑا احسان. ہم نے حضور پاک کی عزت کی بات کی، آج ہزاروں مجمع میں ہمیں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملی. میں ہر جگہ ہر علاقے میں جا رہا، مجھے کون جانتا ہے، مجھے کون پہچانتا ہے؟ کیا میری عزت میرے باپ کی وجہ سے ہے؟ کیا میری عزت کسی سیاسی نیتا ہونے کی وجہ سے ہے؟ نہیں، ہمارے پاس جو عزت ہے وہ صرف اتنی ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، جماعت رضائے مصطفیٰ. جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. اسی لیے میں مجمع کو یہ میسج ضرور دوں گا، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. بے شک بے شک بے شک. جو بکا ہے وہ جانتا ہے اس کی عظمت کیا ہوتی ہے. اتنی بات ہے، نبی کی بات کرو اور ہر دل پہ راج کرو، اور جو ان سے ہٹا ہر دل سے ہٹا. یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ ان ظالموں کو تو ہم جانتے ہی ہیں جن کا ہمارے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں، جن کا ہمارے دین سے تعلق ہی نہیں، وہ گستاخیاں اور گالیاں دیتے آئے، ان کی اپنی مجبوری. لیکن ایک رافضی کتا 2 سال قبل نکلا تھا قرآن بدلنے کے لیے، ہاں، اور کہا کہ میں نے اپنا نام بھی بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا. تو نہیں بدلا، رب نے تجھے بدلا. بے شک بے شک. ہماری اوقات کیا ہے؟ اسلام کو ایسے کچروں کی ضرورت بھی کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ میرے عزیزوں، بدلنے نکلا ایک چھوٹا سا کتابچہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی شائع کر کے جگہ جگہ پھیلانے کی کوشش کی. کیا تمہارے ہاتھوں میں آج کتاب آئی ہو؟ لیکن ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مقدس ضرور ہے. اور بدلنے کی بات 26 آیتیں نکالیں گے اور ایسا نکلے کہ بیوی بچے بھی دور ہوئے، گھر بار سب ختم ہوا. حالت یہ ہے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اور آج سڑکوں پر پڑا رہ کر کے جان کے خطرے کی بات کرنے لگ گئے. یہ تو ابھی دنیا میں ذلت دیکھا تم نے، ابھی آخرت باقی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے منہ موڑ لیتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں اس کا مقدر بنتی ہیں. ہم نے ایک تاریخ دیکھی ہے، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، عتبہ شیبہ بھی، ولید بن مغیرہ بھی بڑے 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 پروپیگنڈے بنائے تھے. میرے نبی کو کبھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر کہا، کبھی مجنو کہا، کبھی شاعر کہا، کبھی ساحر کہا، برے برے الفاظ کہتے گئے. لیکن ہر ایک کی موت عبرتناک ہے. ابو لہب کو اس کے بیٹوں نے گڑھے میں لا کر پھینکا تھا، ایسی بیماری میں مرا کہ اس کے قریب اس کے بیٹے تک نہیں آئے. بڑے بڑے پتھر اس کی لاش پر ڈال کر کے اس کو دفن تک نہیں کیا. ابو جہل کو ایک کسان کے چھوٹے بچوں نے مار دیا تھا. ولید بن مغیرہ اسی طرح بیماری میں مرا. عتبہ شیبہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہلاک کیا کہ شیر ان کے اوپر حاوی ہوئے. یہ سارے گستاخوں کا انجام دیکھتے آئے. آج تک بھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھنا، گستاخ آئے بھی، ذلت کے ساتھ مرے بھی، لیکن کیا گستاخی کرتے تھے یاد ہے کسی کو؟ کیا گستاخی کرتے تھے یاد ہے کسی کو؟ یاد نہیں رہ گیا. یہ موسمی کیڑے ہیں، آتے اور چلے جاتے ہیں، لیکن بات اگر رہتی ہے تو کیا رہتی ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اے سنی مسلمانوں، گستاخوں کی زندگیاں ختم ہو گئی. انہوں نے کیا گستاخی کی تھی یہ آج کسی کو یاد بھی نہیں. ابو لہب کا نام معلوم ہے، ابو جہل کا نام معلوم ہے، عتبہ شیبہ، یہ ولید بن مغیرہ. علماء سے بھی میں پوچھتا ہوں، عوام تو عوام، علماء بتائیں کہ یہ اپنے زمانے میں حضور کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے تھے وہ گستاخیاں کسی کو یاد ہے؟ عبارت کیا تھی؟ نہیں کسی کو پتا ہے.
ضرورت بھی کیا ہے یاد رکھنے کی، بے شک ضرورت بھی کیا ہے گستاخیوں کو یاد رکھنے کی، لیکن ایک بات سب کو یاد ہے، جب حسان بن ثابت کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، ہر عیب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا، جیسے آپ کی مرضی تھی مولا نے آپ کی منشا کے مطابق آپ کو پیدا کیا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں اے سنی مسلمانوں، گستاخ آئیں گے ذلت کے ساتھ مر جائیں گے، کوئی گستاخیاں باقی نہیں رہیں گی، لیکن مصطفیٰ کریم کی شان میں جس نے تعریف کی مولا اس کا نام بھی باقی رکھتا ہے، کلام بھی باقی رکھتا ہے۔ اور آج بھی دیکھیں 100 سال ہو گئے بریلی کے امام کو دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن آج بھی ہر مجلس کی رونق اعلیٰ حضرت کا نام ہے، ہر مجلس کی شان اعلیٰ حضرت کا نام ہے۔ کیوں؟ مصطفیٰ کریم کی بات کرتے تھے، نبی پاک کی تعریف کرتے تھے، اس لیے رب تعالیٰ نے نام بھی باقی رکھا، کلام بھی باقی رکھا۔ آج ہر محلے میں یہ ضرور گنگنایا جاتا ہے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم امن تذکر جیران بدی سلمی مزجت دمعا جرام مقلت بدمی۔ امام شرف الدین بوسیری نے میرے مصطفیٰ کی شان میں 170 اشعار لکھے تھے، اور یہ سن کر کے خود میرے آقا مدینے سے چل کر امام بوسیری کی خواب میں تشریف لائے تھے۔ ان کو فالج کی بیماری تھی، میرے آقا نے خواب میں آ کر اپنا ہاتھ ان کے بدن پر پھیرا۔ شرف الدین بوسیری کہتے ہیں صبح اٹھا تو نہ فالج ہے نہ لکوا ہے، ہر عضو میرا سلامت ہے۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جنہوں نے قصیدہ لکھا تھا وہ زندہ ہے، ان کا نام بھی باقی، کلام بھی باقی۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي اذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا نفس لا تقنطي من زلة عظمت ان الكبائر بالغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ مجھ جیسے ادنا طالب علم کو 800 سال پہلے لکھا ہوا قصیدہ زبانی یاد ہے، اس لیے یاد ہے کہ عشق مصطفیٰ میں بولا ہوا ہر جملہ صبح قیامت تک مولا محفوظ رکھتا ہے۔ وہ بوسیری تھے۔ تکبیر، اللہ حق کے بولو نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت توجہ سنیں اعلیٰ حضرت۔ میرے عزیزوں، یہ گستاخیاں کسی کو یاد نہیں رہتی، میں اپنے مجمع کو صرف وہی سنانا چاہتا ہوں۔ کہاں ان کیڑوں کی طرف دیکھتے ہو، کہاں ان پتنگوں کی طرف دیکھتے ہو، ان قریب ہلاکت ان کی آنے والی ہے۔ مولا کریم جب نمرود کو مچھر سے ہلاک کرتا ہے، فرعون کو پانی سے ہلاک کرتا ہے، اور ابرہہ کو ابابیل سے ہلاک کرتا ہے، بڑی بڑی طاقتیں اگر گھمنڈ میں اور غرور میں آج نشہ میں چور ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس طاقت و قوت ہے، سیاست ہے، 5 سال کے نشے میں تم آ کر اگر یہ سوچتے ہو کہ ہم جو چاہیں کر لیں گے، کبھی مسجدوں کو تباہ کر لیں گے، کبھی مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کر کے ان پر کرسیاں بچھا لیں گے، تم سے بڑے بڑے چنگیز اس زمین پر آئے، تم سے بڑے بڑے ہلاکو اس زمین پر آئے، لیکن ڈھونڈ کر نکالو ان کی قبریں کہیں نہیں ملتی، ان کے نشان کہیں نہیں ملتے۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا۔ اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ وہ وقت آنا ہے انشاءاللہ، ڈرو مت اے سنی مسلمانوں، گھبراؤ مت اے میرے عزیز بچوں۔ حالات سنگین ہر زمانے میں ہوتے آئے، ظالم تختوں پر ہر وقت بیٹھتے آئے، یزید ناچتے رہے، لیکن مولا کریم کا یہ دستور ہے اور ہمارا ماننا یہ ہے ہماری 1000 گردنیں کٹ جائیں، کل کو اگر میری پھانسی ہوتی ہے تو ذرا برابر تحمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہر بچہ یہ یقین کر لے
آج آپ کی محبت سلامت رہے. کل اگر میری گردن پر پھانسی لگتی ہے تو یہ اعلان کرتا جاؤں گا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہماری موتیں اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ تو قربانیاں دینا ہمارے اسلاف کی شان ہے اور انہوں نے ہمیں ورثے میں یہ دیا ہے, ورثے میں دیا ہے. ارے جان بچانے کی بات کرتے ہو, جان بچانے کی بات. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے, ہم تو بچپن سے ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں سے یہی سنتے آئے, اور خصوصاً وہ مجمع جو اعلیٰ حضرت کا ہے, وہ مجمع جو بریلی کا خوگر ہے, اس کا تو حال یہ ہے کہ گٹھی میں پلایا گیا ہے یہ ایک جان کیا ہے, یہ ایک جان کیا ہے. اگر ہوں کروڑوں یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب کو وارہ کروں میں, تیرے نام پہ سب کو وارہ کروں میں, کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. میری بات مکمل ہو جائے. میں ایک تاریخ بتا رہا تھا, کون زندہ ہے اس سرزمین پر اور کون مر گیا ہے, یہ فیصلہ آج تمہارے ہاتھوں میں ہے. آج اس مجمع میں اگر 100 سال کے بعد اعلیٰ حضرت کو یاد کیا جا رہا ہے تو یہ یقین کر کے چلو بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے شان بیان کی وہ سب کے دلوں میں زندہ ہیں, وہ ہر مجمع کی شان ہے, ہر گھر کی آن بان ہے. سعدی شیرازی نے کیا کہا تھا, بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. وہ سعدی آج بھی راج کرتے ہیں, علماء جانتے ہیں عاشقان مصطفیٰ مرتے نہیں ہیں. حافظ شیرازی کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ. بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. ساری گستاخیاں, سارے گستاخ ایک طرف رکھ لو, ان کو انگلیوں میں گن سکتے ہو. میرے مصطفیٰ کے عاشقوں کی تعداد آسمان کے تاروں سے کہیں زیادہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مداحوں کی تعداد پورے روئے زمین کے ذروں سے زیادہ ہے. حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے والے ہر زبان, ہر نسل, ہر خاندان کے. میں نے عربی آپ کے سامنے پیش کی, فارسی کے کلام پیش کرتا ہوں. ملا جامی کہتے ہیں تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ, دلم پشمردہ آوارا زِ عصیاں یا رسول اللہ, چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں, مکن محروم جامیراں دراں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ چو سوئے من گزر آری, من مسکین نہ داری, فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ. یہ حافظ شیرازی نے پکار کر کہا تھا. اور پنجابی کے مشہور شاعر عاشق رسول پیر مہر علی گولڑوی کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانیے, متھے چمکے لاتھ نورانیے, کالی زلفت انکھ مستانیے, مخمور اکھیں ہن مد بھریاں, اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں, رب سچ اکھاں رب دی شان اکھاں, اس شان تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا, کتے مہر علی کتے تیری ثنا, گستاخ اکھیں کتی جاریاں. عربی والوں نے میرے آقا کی تعریف کی, فارسی والوں نے میرے آقا کی تعریف کی, پنجابیوں نے تعریف کی. اور پھر جب اردو کی بات آتی ہے, حسان الہند بریلی کی سرزمین سے پکارتا ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, یا رسول اللہ نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. کہا گستاخ چیختے ہیں تو چیخیں, مگر بریلی کا امام کہتا ہے یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سنو کان کھول کر کے, تم میرے مصطفیٰ کی بات کرتے ہو, ان کا مقام کتنا ہے. بریلی کا امام سمجھاتا ہے سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. غم زدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। मेरे अजीजों, ये तारीख के चंद झरोखे मैं तुम्हारे सामने रखा। मेरे आका के मद्दाह कभी मरते नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान करने वाले, उनके नाम को अल्लाह अमर कर देता है। नाम बाकी रह जाते हैं और कलाम भी बाकी रह जाते हैं। आज जिस गली से भी गुजरो, मैंने देखा हिंदुस्तान की सरजमीन पर चप्पे चप्पे में, कोने कोने में, छोटे से भी बच्चे या बूढ़े हो, जवान हो, मुझे देखते हैं तो पहले ही कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। अक्सर मैंने नारा देखा, इस नारे पाक को देने वाला मर्द कलंदर मुजाहिद इस्लाम खादिम हुसैन रज़वी, अल्लाह उनकी तुरबत पर करोड़ों रहमतें नाजिल करे। सुम्मा आमीन। वहां पर भी देखें, पैरों से माजूर व्हील चेयर पर बैठकर आने वाला एक आलिम दीन, पैरों से माजूर खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जब लब्बैक या रसूल अल्लाह कहकर गरजता था, यूरोप की भी धरती हिलती हुई नजर आए। बेशक बेशक। हाँ, बड़े बड़ों के लिए वो डेंजर बन गया। क्यों भाई? पैरों से भी माजूर है, एक आलिम दीन बड़ी दूर बैठा है, क्यों डेंजर है? क्यों डेंजर है? और वो ताकतें डेंजर कह रही हैं जिनके पास पेट्रोट मिसाइल ऑलरेडी मौजूद है, बड़े बड़े बम उनके पास है, उनके पास न्यूक्लियर है। वो ताकतें कहती ये आलिम बड़ा डेंजर है, जिसके पैर नहीं, व्हील चेयर पर बैठा है। फिर हमें ये समझना पड़ा, ताकत और कुव्वत पेट्रोट मिसाइल का नाम नहीं, ताकत और कुव्वत हुकूमत तख्त और ताज का नाम नहीं, हकीकत में ताकत और कुव्वत इश्क मुस्तफा का नाम है। और ये जिसके पास हो, वो दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद है, सबसे बड़ा दौलतमंद है। आज तुम अगर ये सोचते हो कि दुनिया से हमारी इज्जतें रूठ गई हैं, उसकी वजह कोई और नहीं, उसकी वजह तुम खुद हो। जिस सबब से अल्लाह ने तुम्हें सबसे मुमताज किया था, वो सबब तुमने क्यों छोड़ा? आबरूए माँ ज़नाम मुस्तफ़ास्त, इकबाल कहता है आबरूए माँ ज़नाम मुस्तफ़ास्त, हम सब की आबरू मुस्तफ़ा के नाम से है। अगर वो नाम सलामत है तो सबकी इज्जतें सलामत, और अगर वो नाम की तुम्हें फिक्र नहीं तो अपनी इज्जत भी छोड़ो। कल को ये मत सोचना, अवाम तो अवाम, उलमा से भी इज्जत तुम्हारी दाढ़ियों की वजह से, तुम्हारी टोपियों की वजह से, तुम्हारे जुब्बों की वजह से, या तुम्हारे गाड़ी बंगलों की वजह से नहीं। अल्लाह ने जो इज्जत दिया है वो सिर्फ मुस्तफ़ा की निस्बत से दिया है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए और मोमिनों के लिए। और मोमिन कौन है? उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक सारी दुनिया से ज्यादा अपने रसूल से मोहब्बत नहीं करते। क्या बात है? वही मोमिन है, और उसी के लिए अल्लाह ने फरमाया इज्जत है। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, हाँ मुनाफिकीन इस बात को नहीं जानते। हाँ, मुनाफिकीन वो धोतियों में इज्जत ढूंढते हैं, मुनाफिकीन वो झंडों में इज्जत ढूंढते हैं। हमारे दरमियान मौजूद होकर के भी मैं खुल करके कहता हूं, गद्दारों से हमेशा अलर्ट रहो। जिनको ये लगता है कि यहाँ इज्जत नहीं है, इज्जत तो बॉलीवुड में है, हॉलीवुड में है, इज्जत तो ये सियासत के गलियारों में है। तुम इज्जत जहां जहां ढूंढते रहे, हमने देखा है 40-40 साल पार्टी की खिदमत करने वाले हैं, और आज ऐसे सन्यासी हैं कि उनको कोई पूछता तक नहीं, खैरियत है भी कि नहीं। अब तो किसी अखबार के कोने में भी नजर नहीं आते। तुम्हारा हाल यही है, एक पार्टी छोड़ोगे इज्जत खत्म हो गई, कुर्सी गई तो नाम भी गया। लेकिन आओ मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में, जो यहाँ से वाबस्ता होता है। 800 साल हो गए अजमेर की धरती पर गरीब नवाज को सोए हुए, लेकिन आज तक वो कुर्सी हर एक के दिल पर राज करती हुई नजर आती है। ये इज्जत जाती नहीं, वो दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाती है। तुम ढूंढ रहे हो इज्जत वहां पर। ऐ मुसलमानों, इज्जत मुस्तफ़ा करीम से वाबस्तगी में है। तुमने अगर हकीर समझा सुन्नतों को तो काफिर हो जाओगे, दीन से तुम्हारा ताल्लुक ही खत्म हो जाएगा। बेशक। तुम जिस चीज को हल्का समझते हो यही तुम्हारी इज्जत की चीज थी। तुम अगर सोचते हो कि दाढ़ी निकाल करके मैं चंद लोगों में मॉडर्न तस्वीर किया जाऊंगा, कुछ नहीं, कौन इज्जत दे रहा है? वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट बनने की और कोई कोशिश करेगा। तुम कपड़े आधे फाड़ कर पहन रहे, तुम्हारे मुकाबले में कोई पूरे फाड़ कर पहनेगा। वहां तो कंपटीशन है। तुमने ये सोचा कि ये चेहरे बदल लेंगे, कपड़े बदल लेंगे तो इज्जत मिल जाएगी, लोग मुझे मॉडर्न कहेंगे, पॉश कहेंगे, बड़ा आदमी कहेंगे।
کب تک بڑا آدمی کہیں گے؟ کیا کہیں؟ کب تک کہیں گے؟ ایک دن تو تیری موت آنی ہے، بے شک آنکھیں بند ہونی ہے، اور یہی وہ دنیا جس کے لیے تو اپنے آپ کو بدلا تھا اٹھا کر لے جائے گی اور اس قبر میں دفنا آئے گی جہاں تجھے ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، اتنا اندھیرا، اتنے اندھیرے کے اندر تمہیں چھوڑ کر یہی آئیں گے جن کے لیے تم سب بدل گئے تھے۔ 4 لوگوں کو دکھانے کے لیے چہرہ بدلا، کپڑے بدلے، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہی تجھے دفن کر کے چلے گئے، کوئی 1 گھنٹہ بھی قبر کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں، ادھر مٹی دیا ادھر چل پڑا۔ کیا یہ حقیقت نہیں بتا رہا ہوں میں؟ جب تمہارے عزیز رشتہ دار بھی تمہیں تنہا قبر میں چھوڑ کر چلے جائیں گے تمہاری گھبراہٹ بڑھ جائے گی، لیکن روایتیں بتاتی ہیں اس وقت تمہاری اندھیری قبر میں اجالا لے کر تاجدار مدینہ تشریف لائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی اور نہیں آئے گا، کوئی اور نہیں آئے گا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ جب تمہیں پتا ہے اے سنی مسلمانوں کہ یہاں جتنا بھی بھاگوں سامنا تو کرنا ہی ہے، چاہے قبر میں ہو چاہے حشر میں ہو، کیا بات ہے، سامنا تو کرنا ہی ہے ایک نہ ایک دن۔ تو پھر بریلی والے امام کی بات سن لو، انہوں نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کیا بات ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حق ہے، وہاں تو سب مانیں گے شان دیکھ کر کے، لیکن کمال یہ ہے کہ تو آج مان جا، آج بدل لے اپنے آپ۔ مجھے اس بات کا فخر ہے میرے عزیزوں، آج جو اتنا بڑا مجمع یہاں پر مجھے سننے کو آیا ہے، یقیناً سب کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی دولت موجود ہے۔ سبحان اللہ، ظاہر سی بات ہے، سبحان ہمیں سننے کے لیے جو مجمع آتا ہے میں اچھی طرح سے انہیں جانتا ہوں، وہ پھکائی سننے نہیں آتے، وہ میرے مصطفیٰ کی باتیں سننے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور میرا تعارف جیسے کہ شروع میں ہی میں نے کرایا ہے کہ سب کو پتہ ہے ہماری امیج کیا ہے، ہمارا تعارف کیا ہے۔ بہت سارے لوگ بھڑکاتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں مولانا بہت بھڑکاؤ بھاشن کرتے ہیں، پروک کرتے ہیں، ورگلاتے ہیں۔ میرے عزیزوں کبھی ایسا لگا کہ ہم بھڑکاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم کتوں کو للکارتے ہیں۔ کیا بات ہے، ہم اپنوں کو نہیں بھڑکاتے، ہم اپنوں کو بھڑکانے کی عادت بھی نہیں رکھ، بھڑکایا ہوتا اب تک پتہ نہیں کہاں کہاں آگ لگا دی جاتی۔ نہیں، اس دیش کی سرزمین سے ہمیں بھی بڑا پیار ہے، حق ہے، ہمیں بھی بڑی محبت ہے۔ یہاں اللہ کے اولیاء آرام فرما ہے، یہاں اس زمین کو خون جگر سے سینچا ہے ہمارے بزرگوں نے۔ بے شک، بھڑکانے کی بات تم کرتے ہو نہیں، بلکہ اس کے بجائے کہو یہ کہ ہم کتوں کو للکارتے ہیں۔ تم اپنے کتوں کے گلوں میں پٹا ڈال لو، ہماری زبان بڑی نرم ہے، ہم بہت سادگی سے بات کرنے کے عادی ہیں، اخلاق کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کے دشمنوں کے لیے اخلاق دکھانا بے غیرتی ہے، بے شک، بے بے غیرتی ہے۔ ہماری بیوی کی طرف کوئی انگلی اٹھائے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے، ماں کی طرف اگر کوئی آنکھ اٹھائے تو برداشت نہیں کر پاتے۔ وہ دنیا ہے جو عورت کے لیے بے غیرت مند ہے، مسلمان وہ ہے جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے رسول پاک پر جان دینے کی بات کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں ہم جو بات کرتے ہیں، ہمارا جملہ اگر سخت ہوتا ہے تو صرف اسی بات پر، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے۔ سب تو ٹھیک ٹھاک ہی تو جی رہے تھے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی تو تھا۔ اور اگر میرے مصطفیٰ کی شان کی طرف انگلی اٹھاؤ گے، انگلی اٹھاؤ گے، میں نے 1 سال کے اندر اب دیکھ لیا ہے الحمدللہ۔ کل کو میں ایک چیخ رہا تھا، آج ہر مسجد کا امام پکارے گا، اور امام تو امام انشاءاللہ ہمارے جانے تک اتنا انقلاب مولا ضرور عطا کرے کہ ہماری گلی کا ہر 8 سال کا بچہ بھی ان گستاخوں کے لیے محمد عربی کا شیر ببر بن جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ بھاؤ میں تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب۔ جو رسول تم سے اتنا قریب ہے تو ڈھونڈنے کی کیا ہے، حضور تم سے بہت قریب ہے۔ تم اگر دور بھاگتے چلے گئے، ادھر ادھر عزتیں ڈھونڈتے رہ گئے تو یہ ناانصافی ہے یا نہیں میرے عزیزو؟ بتاؤ، یہ دھوکہ ہے یا نہیں ہمارے عمل کے ساتھ؟ حضور کی اداؤں سے پیار کرو، حضور کے عمل سے پیار کرو۔ دنیا اگر یہ کہتی ہے کہ ماڈرنزم الگ ہے، آج 1400 سال کے بعد تم پرانے زمانے کی بات کرتے ہو، تو ان سے کہو
میرے نبی قیامت تک کے لیے نبی ہیں. حق ان کی سنتیں ہر زمانے کی سنت ہے, ہر زمانے کا فیشن ہے. آج میں امامہ شریف پہن کر کے آیا, میں آپ کے سامنے عصا پکڑ کر کے آیا. میں بوڑھا تو نہیں, لیکن میرے عزیزو, کیا میری عزت میں کوئی کمی آئی؟ کیا یہ امامہ شریف آپ کو دیکھنے میں برا لگا؟ اپنوں کو نہیں لگا. یہ تو اپنے ہیں, اپنے ہیں. ایئرپورٹ میں اکثر جگہ پر میں آتا جاتا ہوں, ڈپارٹمنٹ کے بیچارے محبت کرنے والے لوگ مسلمان نہیں ہیں, لیکن چیک کرتے ہیں, مسکرا کر کہتے ہیں آپ کا یہ لباس بڑا اچھا لگتا ہے. کیا بات ہے. میں ان لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں جن کا میرے دین سے تعلق نہیں. تفتیش کے بعد وہ ایک جملہ کہتے ہیں آپ کا یہ لباس بڑا اچھا لگتا ہے. میں بھی ہنس کر کہتا ہوں میرا اپنا نہیں ہے, مدینے والے کا. سبحان اللہ. یہ مدینے والے تاجدار کا ہے, تاکہ اسے پتہ تو چلے کہ مدینے والے تاجدار کی ادائیں آج بھی پرانی نہیں, آج بھی پرانی نہیں. یہ ہر زمانے کا فیشن ہے, ہر زمانے کی جدت ہے, ہر زمانے کی لذت ہے. مسلمان کاش اس کو سمجھ جائے. میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں, حضور کی سنتیں کیوں پرانی ہوں گی؟ کلمہ طیبہ پڑھتے ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تمہارے باپ داداؤں کا کلمہ کیا تھا؟ یہی تھا. 100 سال پہلے کلمہ کیا تھا؟ یہی تھا. 1000 سال پہلے کلمہ کیا تھا؟ یہی تھا. اچھا, کلمہ قرآن مسجدوں میں جاتے ہو, امام صاحب نماز شروع کرتے مغرب عشاء یا فجر میں, جب بلند آواز سے قرأت ہوتی ہے پیچھے جا کر کھڑے ہوتے ہیں. امام شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین, سورہ فاتحہ سے. ہر نماز میں یہی سنتے آئے. آج تک کوئی مقتدی امام کے پیجامے کو تو پوچھتا ضرور ہے کہ پیجامہ لمبا پہنا ہے, ٹوپی ایسی پہنی ہے, ناڑی ایسی ہے, یہ سب تو پوچھتا ہے. لیکن آج تک کوئی یہ نہیں پوچھا کہ امام صاحب ہر نماز میں سورہ فاتحہ ہی کیوں پڑھتے ہو؟ اتنے سال سے یہی ایک چیز کیوں پڑھ رہے ہو؟ نیا کچھ بولو, نیا پڑھو. نہیں, مسلمان جانتا ہے میرا قرآن, میرا کلمہ کبھی پرانا نہیں ہو سکتا. جب جب امام تلاوت کرتا ہے ہر بار سننے کو دلچسپی آتی ہے, مزہ آتا ہے. کبھی آج تک پرانا پن محسوس ہوا مسجدوں میں جا کر؟ بلکہ اگر امام دوسرا پڑھنے کی کوشش کرے تو کھینچ دیں گے, وہی پڑھو جو میرے مصطفیٰ نے پڑھا ہے, وہی پڑھو جو میرے نبی نے پڑھا ہے. دماغ جب ایسا بنا ہوا ہے تو جو نبی قرآن لائے, جو نبی نے کلمہ دیا, ان کا لایا ہوا کلام اور ان کا دیا ہوا کلمہ جب پرانا نہیں ہوا تو اس نبی کے اخلاق پرانے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نبی کی سنتیں پرانی کیسی ہو سکتی ہیں؟ نہیں. سمجھنے کی دیر ہے تمہیں. جس دن تم نے بیداری کا اظہار کیا اور اپنے محلوں میں کمیٹیاں جو بنی ہوئی نا, نیاز کمیٹی, چادر کمیٹی, عرس کمیٹی, فاتحہ کمیٹی, کاش اخلاق رسول کمیٹی بھی ہو جاتی. نوجوان اگر یہ طے کر لیں کہ ہمیں جینا ہے میرے مصطفیٰ کے اخلاق پر, انقلاب یہیں سے آئے گا, انقلاب یہیں سے آئے گا. کیا کبھی اتنے بڑے مجمع سے توبہ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں الحمدللہ, اٹھتے بھی. مجھے ایک جلسہ ابھی بھی یاد ہے, ایم پی کی سرزمین پر. میں نے صرف نوجوانوں سے کہا, میلاد کا جلسہ تھا, میں نے پوچھا اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو, 12ویں شریف آنے والی ہے, میرے مصطفیٰ کو کیا ہدیہ پیش کرو گے؟ سبحان اللہ. تم ایک دوسرے کے برتھڈے پر گفٹ پیش کرتے ہو, ہدیے دیتے ہو, اپنے نبی کو کیا دو گے؟ مٹھائیاں, کپڑے, یہ فزیکل چیزیں تو نہیں. حضور کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ چیز دو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کسی نوجوان نے کہا ہم 12,000 بار درود پیش کرتے ہیں. کسی نے کہا میں نمازوں کی پابندی کا وعدہ حضور کو تحفے میں. کیا بات ہے. یہ سب چیزیں تھی. لیکن مجھے یاد ہے ایک بڑا انقلاب, ممبر پر کچھ نوجوان آئے کنوارے, اور آ کر کے انہوں نے کہا آپ کے ہاتھ پر ہم وعدہ کرتے ہیں, اس مجمع سے اعلان کرتے ہیں کہ حضور کی میلاد میں تحفہ یہ کہ ہم بغیر کسی جہیز کے حضور کی سنت پر شادی کریں. سبحان اللہ. اگرچہ برا رسم ہمارے ہاں بہت ہے, بہت زیادہ دباؤ ڈالا جاتا ہے لڑکیوں کے گھروں پر, لیکن یہاں کھڑے ہو کر کے ہم اعلان کرتے ہیں نام ہمارا پہچان لو, اس برے رسم کو بدل کر کے ہم مصطفیٰ کریم کی شریعت اور ان کی سنت کو زندہ کریں. کیا بات ہے. یہ انقلاب کھڑے ہوئے تھے, یہ انقلاب ہے. اور اگر ہاں آسنسول کے نوجوانوں میں بھی الحمدللہ بہت سارے ابھی موجود ہوں گے جن کی شادیاں ہو گئی, وہ دعا کریں, اور جن کی نہیں ہوئی وہ عہد کریں. نکاح کریں گے تو حضور کی سنت پر کریں گے. اپنے نبی سے اگر محبت کرتے ہو, جب جان دینے کی بات کرتے ہو تو کچھ گناہ چھوڑنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟
کچھ عادتیں چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں چھوڑ سکتے؟ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج میں تم سے چند چیزیں پوچھتا ہوں. دیکھو قرآن کہتا ہے نبی تم سے جانوں سے زیادہ قریب ہے. ہماری فکر کرنے والا سب سے زیادہ ہمارا رسول ہے. تمہیں پتا ہے، تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے نوجوانوں، تم جن کو اپنا مسیحا سمجھ بیٹھے ہو یہ حقیقت میں ڈاکو ہیں. یہ دنیا تمہارے لوٹ مار کی منتظر ہے. ہماری بچیاں بھی، میرا میسج پہنچتا ہے تو پہنچاؤ، جو یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی آزادی کی بات کرتے ہیں، حقیقت میں آزادی نہیں دینا چاہتے، وہ تمہارے جسم کے متلاشی، وہ ہوس پرست ہیں. ہم نے کہیں ایک حکایت پڑھی تھی کہ بھیڑیے جو ہے، بھیڑیے جانتے ہیں؟ اب بھیڑیوں نے یہ باہر آ کر کے اعلان کرنا شروع کیا کہ بکریوں کو آزادی دے دو، بکریوں کو آزادی دے دو. ارے بھیڑیا تو بکری کو کھاتا ہے، لیکن بکریوں کی حمایت میں نعرے لگ رہے ہیں. سیم آج کی سچویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں. بھیڑیے آئے ہیں محلے میں اور نعرے لگا رہے ہیں بکریوں کو آزادی دو، بکریوں کو آزادی دو. اور چند بکریاں جب بھیڑیوں کو نعرہ لگاتے ہوئے سنی تو ان کو لگا کتنے اچھے بھیڑیے ہماری عزت کی بات کر رہے ہیں، ہماری حمایت، آزادی ہونا چاہیے، صحیح بات ہے. سب بکریاں مل کر کے کہنے لگی ہم کو بھی آزادی چاہیے، آزادی. دیکھو بھیڑیے جو ہے ہماری حمایت میں گلیوں میں نکلے، بینر نکالے، پوسٹر نکالے، ہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں ویمنز رائٹس کے متعلق. تو جو بوڑھی بکریاں تھیں انہوں نے سمجھایا، کہا کہ اے بچی ہو، آزادی نہیں ہے یہ اچھی چیز نہیں. تمہاری عزت مالک کے گھر میں ہی سلامت ہے، یہیں رہو. جو ہمارا مالک ہے وہ ہماری دیکھ بھال اچھی کر رہا ہے. باہر جاؤ گی آزادی، یہ بھیڑیے تمہیں چھوڑیں گے نہیں. کہا بوڑھی بکریوں کو ان سبوں نے گالیاں دی کہ یہ اماں پرانی باتیں کرتی ہیں، تمہارا دور اور تھا، ہمارا دور اور ہے، ہمیں آزادی چاہیے، آزادی چاہیے. اور دھرنے پر بیٹھ گئیں. بکریوں کو مالک نے آزاد کر دیا، جاؤ آزادی چاہیے، آزادی چھوڑ دیا. بکریاں سڑکوں پر آئیں اور بھیڑیوں نے جب آزاد دیکھا تو سب کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا، بکریاں سب مر گئی. ایک حکایت، یہ کوئی لطیفہ نہیں. سیم سچویشن آج میں اپنی بچیوں کو سمجھاتا ہوں. جو لوگ تمہاری آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں، اگر ان کو اتنی ہی تمہاری عزت پیاری ہوتی تو یہ کلبوں میں اور اسٹیجوں پر ننگا لا کر تمہیں کبھی نہیں کھڑا کرتے، تمہیں کئی لوگوں کے بستروں پر جانے پر مجبور نہیں کرتے. یہ حقیقت میں تمہارے جسم کے ننگے پن کے ہوس کے پجاری ہیں. انہیں صرف اور صرف ہوس اپنی پوری کرنی ہے. اسی طرح ہے نوجوانوں، تمہیں جو دنیا کی طرف بلا کر یہ کہتا ہے کہ اس میں آزادی، اس میں فریڈم اور اس میں عزت ہے، یہ در حقیقت تمہیں جانور بنانا چاہتے ہیں. اور کچھ نوجوان بن گئے، کانوں میں بالیاں بھی آ گئی، ہاتھوں میں چوڑیاں آ گئی، سروں میں چوٹیاں آ گئی، کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھاڑ کر پہننے لگے اور اس کو فیشن کہنے لگے. تمہیں عورتوں کی چیزیں دے دی گئی، تمہیں سمجھ بھی نہیں آیا. کتنے نوجوان ہیں وہ یہ سوچے بغیر سب کرنے لگ گئے. ارے تمہیں نہ مرد بنا رکھا نہ عورت بیچ کا بنا کر چھوڑ دیا دنیا نے، پھر بھی تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ابھی فیشن ہے، فیشن ہے، تھکے جا رہے ہو. اور آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، ہمارے درد کو اگر سب سے زیادہ محسوس کرنے والا کوئی ہے، ہمارے غم کو سب سے زیادہ سہنے والا کوئی ہے، وہ میرے آقا مدینے کے تاجدار کی ذات. خود میرے آقا فرماتے ہیں، میرے امت کے کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے کوئی دنیا میں اس طرح؟ ایک روایت سنو، توجہ ادھر توجہ. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا، سنو اے مسلمانوں، ملک الموت حجرے میں داخل ہو گئے، اجازت لے کر آئے. یہ آخری دن تھا میرے آقا کا، نزع کا وقت چل رہا ہے. نزع اور سکرات کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ اس وقت آدمی اپنی ماں بہنوں کو اور بھائی باپ کو نہیں پہچانتا. سکرات کے وقت تو آدمی کو اپنا نام تک یاد نہیں رہ جاتا. بڑی سخت حالت کا نام ہے سکرات. اچھے لوگ اپنوں کو بھول جاتے ہیں، نہیں یاد رہتا. نبی مکرم شہین شاہد عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. ملک الموت آئے اجازت لے کر روح قبض کرنے کے لیے. تب جانتے ہیں میرے نبی نے سب سے پہلے سوال کیا کیا اسرائیل سے؟ اے ملک الموت، یہ نزع اور یہ سکرات کی جو تکلیف ہے بہت سخت ہے، ذرا یہ بتاؤ کیا یہ تکلیف میری امت کو بھی دی جائے گی؟ اللہ، یہ تکلیف کیا میری امت کو بھی آئے گی؟
کون ہے جو ہمارے سکرات کی تکلیف کو بھی اپنے نزا کے وقت یاد کر رہا ہو، اپنے نزا کے وقت؟ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ اے سنی نوجوانوں، سب سے زیادہ ہماری فکر کرنے والے وہ نبی پاک کی ذات ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کر بے تحاشا روتے رہے، کس کے لیے روتے رہے؟ امت کے لیے۔ رب حب لی امتی، رب اغفر لی امتی۔ طائف میں پتھر کھا کر کے بھی دعا کرتے رہے، مولا میری امت مجھے نہیں پہچانتی، انہیں معاف کر دے۔ وہ نبی پاک جو معراج کے سفر میں جا کر کے بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب کی منزل، اس سے زیادہ قرب کی منزل پوری دنیا میں کسی کو دی گئی نہیں اور نہ ہی دی جائے گی، اس وقت بھی میرا رسول اپنے رب سے کوئی چیز پوچھ رہا ہے تو یہ ہے کہ اے مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے کر دے۔ کون ہے جو ہماری فکر کرے گا؟ جانتے ہیں ایک صحابی نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں، کہاں ڈھونڈوں؟ جانتے ہیں حضور کیا فرماتے ہیں؟ دیکھنا حوض کوثر پر ملوں گا، میرے امتی پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، اپنے ہاتھ سے پانی بھر بھر کر میں اپنے امتیوں کو پلا رہا ہوں گا، وہاں پر بھی امت کی فکر ہے۔ یا پھر حضور فرماتے ہیں اگر وہاں نہیں ملا، میزان عمل پر دیکھنا، جہاں نیکیاں اور برائیاں تولی جا رہی ہوں گی، میں اپنے امتیوں کے اچھائیاں اور نیکیوں کے پلے کو بھاری کر رہا ہوں گا، وہاں مجھے دیکھ لینا، وہاں مل جاؤں گا۔ اور اگر وہاں نہیں ملا تو پل صراط پر دیکھ لینا، جو جہنم کے اوپر کا برج ہے، میں اپنے امتیوں کو وہاں سے آسانی سے گزار رہا ہوں گا۔ محشر کے دن بھی میرے آقا ہمیں فراموش نہیں کر رہے۔ ایک اور حدیث ہے، سنو سنو، ایک اور حدیث، میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تم مجھے دیکھو گے، میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی، میرے کندھے پر چادر ہوگی، وہ کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی، میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت کی طرف لے جا رہا ہوں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اے نوجوانوں مجھے بتاؤ، جو دنیا میں ہمیں نہ فراموش کریں۔ اور یہاں تک کہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبر میں رکھا گیا، قبر میں اتارنے والے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے لب ہل رہے تھے، حضور کے لب ہل رہے تھے، ہم نے کان لگا کر کے سنا تو نبی پاک یہ کہہ رہے تھے رب حب لی امتی، رب اغفر لی امتی، اے میرے رب میری امت کو معاف کر دے، میرے امت کو میرے حوالے کر دے۔ اب سنو، جو اپنی قبر میں نہ بھولے، حشر میں نہ بھولے، اے امت کے غیور نوجوانوں، کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ اس نبی کو تم یہاں بھول گئے، اس نبی کو تم یہاں بھول بیٹھے؟ اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آ جاؤ اے نوجوانوں، ہمیں سب سے زیادہ پیار کرنے والا آمنہ کا لال ہے، ہم کو سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات مدینے کے تاجدار کی ہے۔ وہ گنبد خضرا کے مکی کی کیفیت تو یہ ہے، قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا اس رسول کو دیکھا نہیں جاتا۔ جب جب تم مصیبت میں مبتلا ہو تو آقا بے قرار ہوتے ہیں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرتے، مولا میری امت کو اس قسم پرسی سے نکال دے، اس مصیبت سے آزاد کر دے۔ لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ امت اس طرف دیکھ کیوں نہیں رہی؟ وہ رسول آج بھی اپنا در دولت کھولے ہوئے ہیں، آج بھی وہ اپنا دربار کھلا رکھے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے لب واں ہیں، آنکھیں ہیں بند، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں پتہ ہے ایک بات، حضرت ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکہ میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ مکہ میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن جس شخص کا انتقال ہوا مرتے ہی اس کا چہرہ گدھے کی طرح بنا، گدھے کی شکل ہو گئی، جانور کی طرح چہرہ بن گیا۔ کسی کے گھر میں کوئی باپ مرا ہو اور چہرہ جانور کی طرح ہو جائے، کیا وہ دکھا سکے گا دوسروں کو میت؟ بیٹے نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا، رونے لگ گیا کہ کیا ہو گیا میرے باپ کے ساتھ، کیا ہو گیا؟ گھر والوں کو معلوم تھا، باہر کسی کو نہیں معلوم۔ روتے بیٹا اب کیا کریں؟ بیٹے نے یہ سوچا کہ گھر میں یہ گڑھا کھودوں گا اور یہیں پر باپ کو دفن کر دوں گا، بتاؤں گا نہیں کیونکہ عزت کا سوال ہے۔
کوئی دیکھے گا اس کا باپ جانور کی طرح ہو گیا، مرنے کے وقت کیا کہے گی دنیا؟ روتے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھا تھا، اچانک اس کے گھر کا دروازہ کھلا اور ایک بزرگ گھر کے اندر داخل ہوئے، ان کے چہرے پر چادر پڑی تھی۔ اس نے دیکھا ہی نہیں، سارے دروازے بند تھے، اچانک دروازے سے ایک بزرگ آئے، سیدھے اس میت کی طرف گئے، چادر ہٹایا، میت کے چہرے کے اوپر سے ہاتھ رکھا، دعا کی، پھر چادر ڈال دی۔ یہ نوجوان جو بیٹا بیٹھا ہوا تھا یہ دیکھ رہا تھا اس بزرگ کو آتے ہوئے اور پھر یہ کرتے ہوئے، پھر وہ بزرگ اس کے پاس آئے، کہا پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ یہ چہرہ اٹھائے بغیر کہتا میں جانتا نہیں آپ کون ہیں، کیسے آ گئے، لیکن آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، اب میرے باپ کے چہرے کو تو دیکھو، میرا باپ مرا ہے، چہرہ جانور کی طرح ہو گیا، اس بات کے غم میں رو رہا ہوں۔ آئے ہوئے بزرگ نے کہا اٹھ جا، دیکھ تیرے باپ کا چہرہ سلامت ہے۔ وہ گیا، جا کر دیکھتا ہے چادر ہٹا کر باپ کا چہرہ تو چاند کی طرح چمک رہا تھا، خوبصورت ہے، کچھ نہیں بدلا۔ خوشی کے مارے رونے لگ گیا، اور یہ بزرگ گھر سے نکل ہی رہے تھے، دروازے تک پہنچے تھے، دوڑتا ہوا آیا اور اس بزرگ کا دامن پکڑ لیا، پوچھا آپ کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے، آپ کیسے میرے گھر پر آئے، یہ کیسی رحمت؟ آئے ہوئے نورانی بزرگ نے پلٹ کر کہا انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ بات یہ تھی، سن، تیرا باپ ایک گناہ میں مبتلا تھا جس کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہوا، ایک برائی تھی وہ میں تجھے نہیں بتاؤں گا، میں چھپا دوں گا، لیکن جس کی وجہ سے اللہ کا غضب اس پر نازل ہوا۔ لیکن اے شخص، اے لڑکے، تیرے باپ کی ایک اچھائی یہ تھی، توجہ، اچھائی کیا ہے؟ ہماری موت کے وقت بھی چہرے چمکا سکتی ہے، توجہ، موت کے وقت بھی چہرے چمکا سکتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کی ایک خطا تھی جس سے مولا ناراض تھا، لیکن ایک اچھائی یہ تھی کہ تیرا باپ اس وقت تک بستر پر سوتا نہیں تھا جب تک 100 بار مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ اس کا درود جو فرشتے مجھ تک پہنچاتے تھے وہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ غضب ہو گیا وہ بندہ جو آپ پر 100 بار درود پڑتا تھا روزانہ، اس کا چہرہ اللہ نے غضب سے بدل دیا۔ حضور فرماتے میں وہیں سے اٹھا اور تیرے گھر آیا اور تیرے باپ کے چہرے کو دیکھا، بدلا تو ضرور تھا لیکن میں نے ہاتھ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے رب کریم، یہ مجھ پر درود پڑھنے والا چہرہ ہے اور میں نے ہاتھ رکھا ہے، میرے ہاتھ کی لاج رکھ لے اور میرے اس غلام کے چہرے کو حسن میں بدل دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب اپنا ہاتھ اٹھاؤ، اس کے چہرے کو ہم چمکدار بنا دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدد کے لیے موت کے وقت بھی تشریف لائے۔ یہ واقعہ صرف اسے لیے عرض کیا اے سنی مسلمانوں، جس سے تم محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر دنیا میں کسی کی غلامی کرتے کرتے تمہیں 25 سال لگ گئے، کسی کا جھنڈا اٹھاتے اٹھاتے 20 سال لگ گئے، مرنے کے وقت پکارنا اپنے لیڈروں کو میں مر رہا ہوں، آ جاؤ میرا چہرہ بدلے تو تم بدل دینا، میں جا رہا ہوں قبر میں، منکر نکیر آئے تو بچا لینا، یہ کوئی تمہاری مدد کو نہیں آ سکے گا، کوئی تمہارا چہرہ نہیں بدل سکے گا، لیکن ایک بات کا یقین ہے، اگر میں مرنے سے پہلے میرے مصطفیٰ کو پکاروں یا رسول اللہ میں مر رہا ہوں، میرے موت کے بعد تشریف لانا، تو پھر میرے آقا ضرور تشریف لاتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک مرد قلندر مجاہد اسلام وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ مرشد گرامی کی وفات کو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وفات کے بعد 48 گھنٹے ہو گئے تھے، 48 گھنٹے کے بعد جب جسم لے جایا جا رہا تھا، ارے 6 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد باڈی پھولنے لگ جاتی ہے، سکڑنے لگ جاتی ہے، یا ادھر ادھر سے پانی بہنے لگ جاتا ہے۔ میں نے 48 گھنٹے کے بعد اس تاج الشریعہ کو دیکھا، میں جنازے میں حاضر رہا، اور جنازے میں نہیں بلکہ جسم پاک پکڑ کر حاضر رہا، قبر پر جانے تک جسم کو جیسے پکڑا جاتا تھا، زندگی میں جس طرح کی جسم میں نرمی تھی ویسے ہی وفات کے بعد بھی نرمی نظر آتی تھی، وہ جسم تر و تازہ تھا، اسی طرح چمکدار تھا۔ وہ کیوں تھا میں آپ کو بتاؤں، اس لیے کہ اس تاج الشریعہ نے اپنی وفات سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں یوں کہا تھا یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
قریا قریا. میرے عزیزوں بس مختصر سی بات سمیٹتا ہوں. جو زندگانی تمہیں اللہ نے دی ہے باقی، آج یہ ارادہ کر لو، آج یہ ارادہ کر لو جئیں گے تو میرے مصطفیٰ کے سنتوں پر جئیں گے. ایک بھی نوجوان اٹھ کر کے یہ عہد کر لیا ہمارا جلسہ وصول ہو گیا، ہماری رات قبول ہے. ایک بھی گناہوں سے توبہ کر لے کہ آج کے بعد میں گانے نہیں سنوں گا. وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ جو سنیں گے میرے مصطفیٰ کی نعتیں سنیں گے، کلام قرآن کلام ربانی سنیں گے انشاءاللہ. بس ایک بھی کھڑا ہو جائے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہو اور اس کے صدقے میں مولا کریم. بیٹھو بیٹھو بیٹھو، مجھے پتا ہے پورا مجمع کھڑا ہو، کیونکہ ہر ایک کے دل میں جذبہ ہے، ہر ایک کے دل میں جذبہ ہے. اور مجھے پتا ہے دنیا آج اسی بات سے تو لرزاں ہے، اسی بات سے خوفزدہ ہے کہ کسی دن یہ کھڑا ہو گیا تو دوسروں کا اٹھنا بھی مشکل ہو جائے. ہاں کسی دن یہ کھڑا ہو گیا تو دوسروں کا اٹھنا بھی مشکل ہو جائے. اسی لیے دنیا تمہیں نشہ دے دے کر کے سلاتی ہے. بہت زیادہ تمہارے محلوں میں نشہ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ یہ جتنا نشہ کر کے سوتے رہیں ہم جاگتے رہیں. جس دن یہ نشہ چھوڑ دے گا ہماری نیندیں حرام کر دے گا، ہمارا سکون غارت ہو جائے گا. عزیزان گرامی وقار، آج پھر دنیا کو یہ بتانے کا وقت ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. آج کے پورے اس مجمع کو میں اختتام پر لاتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں اب یہ عہد کرتا ہوں. سب میرے ساتھ حضور کی بارگاہ میں عہد کرتے ہیں انشاءاللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، انہیں مالک و مختار مانتے ہیں، ہم سب کا آقا و مولا مانتے ہیں، ہم سب کی جانوں کا مالک مانتے ہیں. آؤ اس نبی رحمت کو گواہ بنا کر اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے دنیا کی رنگینیاں بہت دیکھی، عیاشیاں بہت کی، لیکن اب جئیں گے تو اس وعدے کے ساتھ کہ دوسروں کی غیروں کی نتو کھیروں کی بات نہیں کریں گے. یا رسول اللہ اب بات کریں گے تو یہ کہیں گے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے لوا کے تلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے. یا رسول اللہ ہم سب کی زبان تمہارے لیے، ہم سب کی زبان تمہارے لیے، ہم سب کی زبان تمہارے لیے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب